Voice of Quran, 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 voice of Quran. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم اپنے پروگرام میں حاضر ہیں جس کا نام ہے وائس آف قرآن۔ وائس آف قرآن۔ تو اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا یہ پروگرام قرآن پاک سے ہی ریلیٹڈ ہے، ساتھ ہی ساتھ اس میں بچوں کا قرآنی مقابلہ بھی کروایا جاتا ہے۔ تو قرآن پاک سے ریلیٹڈ کچھ باتیں آج ہم سنتے ہیں۔ آج آپ کو سورہ فاتحہ کے کچھ نام اور ان کی کچھ وضاحت بیان کی جائے گی۔ سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے اور اسی سورت سے قرآن پاک لکھنے کی شروعات ہوتی ہے، اسی لیے اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کو شروع کرنے والی کہتے ہیں۔ یہ سورت الحمدللہ سے شروع ہوئی ہے، اسی لیے اسے سورۃ الحمد یعنی وہ سورت جس میں اللہ پاک کی حمد کی گئی ہے، سورہ حمد بھی کہتے ہیں۔ یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، یا یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، اسی لیے اسے سبع مثانی بھی کہتے ہیں، یعنی بار بار پڑھی جانے والی، یا ایک سے زائد بار نازل ہونے والی 7 آیتیں یہ سورت ہے، اسی لیے اس کو سبع مثانی کہتے ہیں۔ یعنی سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں، دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں۔ تو آج ہم اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت سے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، یعنی قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے قریب ترین شخص وہ ہوگا جو دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اپنا پہلا راؤنڈ شروع کرنے سے پہلے آپ کو پہلے راؤنڈ کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں۔ پہلے راؤنڈ کا ہمارا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہمارے ججز موجود ہیں اور 4 بچے موجود ہیں جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، تو ترتیل والے انداز میں یہ ایک آیت پڑھنی ہوگی، اور اگر ترتیل والے انداز کا خیال نہیں رکھا تو ہمارے ججز یہاں موجود ہیں، ججز اس چیز کو بھی غور کریں گے اور پھر وہ اس کے نمبرز بھی کاٹ سکتے ہیں۔ اسی طرح پھر جو غلطیاں ہوں گی وہ ہمارے ججز اس کی رہنمائی کریں گے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، 4 بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ججز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو اب ہم پہلا راؤنڈ شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جی۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل الذين كفروا يكذبون. انشاءاللہ۔ واللہ اعلم بما یوعون ماشاءاللہ۔ فبشرهم بعذاب علیم ماشاءاللہ۔ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بچوں نے آج پارہ 30 سورہ انشقاق کی آیت نمبر 22 تا 25 تک کی تلاوت فرمائی۔ اب ان آیتوں کا آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان سنتے ہیں۔ ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، بلکہ کافر جھٹلا رہے ہیں اور اللہ اسے خوب جانتا ہے جو وہ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، تو تم انہیں دردناک عذاب کی بشارت سناؤ۔
مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے ان کے لیے وہ ثواب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پیارے بچوں، ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ نان مسلمز قرآن کریم کی آیتوں کا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا حسد کی وجہ سے یا اس خوف کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں کہ اگر انہوں نے ایمان قبول کر لیا تو ان کا دنیاوی منصب اور دنیاوی فائدے ختم ہو جائیں گے۔ حالانکہ اللہ پاک اسے خوب جانتا ہے کہ جو وہ کفر اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنا اپنے دلوں میں محفوظ رکھتے ہیں، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو تم انہیں ان کے کفر اور دشمنی پر دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ مگر ان میں سے جو لوگ کفر سے توبہ کر کے سچے دل سے ایمان لے آئے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے تو ان کے لیے آخرت میں وہ ثواب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو بچوں نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی تلاوت کی اور ان آیتوں کا ترجمہ اور خلاصہ بھی ہم نے سنا۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں بچوں نے کیسی تلاوت کی اور کیا غلطیاں کی۔ جی علی اصغر بھائی۔ جی، ہمارے کمسن قاری قرآن عزیر الطاری بیٹا، آپ نے تلاوت تو اچھی فرمائی ہے لیکن ترتیل کا یہ راؤنڈ تھا بیٹا، آپ نے ایسا لگا تدویر والے انداز میں اس آیت مجیدہ کو پڑھ دیا۔ بہرحال غلطی کوئی محسوس نہیں ہوئی آپ کی، ماں سوائے اس کے کہ ترتیل کے بجائے آپ نے تدویر میں پڑھ دیا۔ تو اس کے کچھ نمبر میں نے مائنس کیے ہیں، اور تعوذ تسمیہ کے میں آپ کے نمبر مائنس نہیں کر رہا، وہاں پہ ایک آدھ مقام پہ ایسا لگا، شعی میں ناک میں آواز گئی اور رحمہ میں بھی ناک میں آواز گئی۔ تو بہرحال ہم دے رہے ہیں عزیر الطاری کو 100 میں سے 95 نمبرز دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی بیٹا، عزیر الطاری ماشاءاللہ کمسن قاری ہیں آپ، اور جیسا قاری صاحب نے توجہ دلائی کہ ترتیل والے انداز میں ہم نے قراءت کرنی تھی نا یہاں پر، لیکن آپ نے تدویر والے انداز میں تلاوت کی، ایک تو یہ، اور ایسا محسوس ہوا کہ بل الذین کفروا، یعنی یہ واو مدہ کو بھی کچھ ایسا لگا کہ ایک الف سے زیادہ آپ نے دراز کیا، اور ذال کی ادائیگی میں مجھے بھی محسوس ہوا ہے کہ زا کے حوالے سے نا۔ بہرحال آپ کو 100 میں سے 96 نمبر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی علی اصغر بھائی، یہ عبد الرحمن الطاری نے کیسی تلاوت کی؟ ہمارے شاہ صاحب عبد الرحمن الطاری، ماشاءاللہ بیٹا لہجہ اچھا ہے آپ کا، ٹھہراؤ بھی ہے تلاوت میں، لیکن ایسا ہے کہ جب آپ تلاوت فرماتے ہیں بیٹا تو ناک میں آواز جاتی ہے آپ کی، جیسے آپ نے پڑھا واللہ اعلم بما، بیما کر دیا، بیما یوں، بیما یو، ایسے صاف پڑھیں گے اس کو، ناک میں آواز نہیں لے کر کے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال باقی تو اچھا تھا آپ کا جو اوور آل دیکھا جائے سلسلہ، بس یہ ہے کہ آپ کے ہم نے صرف 2 نمبر مائنس کیے ہیں، 100 میں سے 98 نمبرز آپ کو دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی آصف بھائی۔ جی بیٹا عبد الرحمن الطاری، بیٹا آپ کی آواز اچھی ہے، ادائیگی کا انداز بھی درست ہے، اور مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ہم نے سابقہ بھی آپ کی اس پر توجہ دلائی ہے کہ ناک میں آواز کا جانا، یعنی نون مشدد ہو گیا یا اخفا ہو گیا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے یہ ناک سے ادا کرنا ہے، لیکن اس کے علاوہ بیما ہو گیا، یو ہو گیا، او ہو گیا، تو ہر حرف کی آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے، اس سے احتیاط کریں۔ اگر آپ اس سے احتیاط کر کے درست سمجھ کر پڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہر سوالات میں 100 میں سے 100 نمبر پا لیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ کو 100 میں سے 98 نمبر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی آصف بھائی، صفی اللہ طاری نے کیسی تلاوت کی؟ صفی اللہ طاری، ماشاءاللہ بیٹا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی ادائیگی، لہجہ اور آواز بھی ماشاءاللہ آپ کی بہت اچھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید اس میں برکت عطا فرمائے، آپ کو نظر بد سے بھی بچائے اللہ پاک، آمین۔ آپ کو نمبر دیتے ہیں ایکسیلنٹ، 100 میں سے 100 نمبر۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی علی اصغر بھائی۔ جی ماشاءاللہ، میں صفی اللہ طاری کی قرات سن کے خوش ہوا، اچھا لگا قرآن سن کے، اور میں متمنی ہوں کہ میں مزید آپ سے قرآن سن سکوں۔ ابھی تو چونکہ ابتدا ہے، ابھی ہمارا پورا آج کا ایپیسوڈ باقی ہے انشاءاللہ، اس میں دیکھتے ہیں آپ مزید
کس قدر متاثر کر سکتے ہیں. بہرحال آپ کی جو تلاوت تھی ہمیں اچھی لگی. اللہ آپ کو مزید ذوق عطا فرمائے. تو صفی اللہ اتاری کو دیے جاتے ہیں 100 میں سے 100 نمبر. سبحان اللہ. جی آصف بھائی، تہام اتاری نے کیسے تلاوت کی؟ تہام اتاری بیٹا ماشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کو بڑی اچھی آواز سے نوازا ہے. آپ کی آواز اچھی ہے، ادائیگی اچھی ہے، لیکن آپ مجھے لگتا ہے سمجھ نہیں پائے کہ یہ جو ہمارا سلسلہ، یہ جو پہلا راؤنڈ ہے اور یہ ترتیل والا ہے، لیکن آپ نے جو آیت پوری جو پڑھی نا، یہ حدر والے انداز میں پڑھ دی. اگر آپ حدر والے انداز میں نہ پڑھتے اور ترتیل کے انداز میں قراءت کرتے تو میں سمجھتا ہوں آپ کو 100 میں سے 100 نمبر مل سکتے تھے. اللہ. آپ نے چونکہ حدر والے انداز میں پڑھا اچھا، لیکن حدر والے انداز میں، اس لیے آپ کو 100 میں سے 96 نمبر دیتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی قاری صاحب. جی تہام اتاری بیٹا قاری صاحب نے بالکل بجا فرمایا. وہی میں نے بھی محسوس کیا. آپ ترتیل کا چونکہ راؤنڈ تھا، ہمارے ہوسٹ فرما بھی رہے تھے بیٹا ترتیل کی توجہ رکھیے گا، ترتیل میں پڑھنا ہے. اور ہمارے ایک کنٹسٹنٹس جو ہیں عزیر اتاری، انہوں نے تدویر میں پڑھ دیا. تہام اتاری آپ نے حدر میں پڑھ دیا. بہرحال ایک اور مقام پہ میں نے محسوس کیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم کا جو میم ساکن ہے وہ ایسا لگا کہ اس کو آپ نے ہلا دیا. اجرن جو تھا وہ بھی چونکہ تنوین نون ساکن ہوتا ہے اس کو بھی بہرحال ہلا دیا گیا. تو اس طرح میں آپ کو نمبر دے رہا ہوں. تہام اتاری 100 میں سے آپ کو 95 نمبرز دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا پہلا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا. اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. دوسرا راؤنڈ بڑا ہی دلچسپ ہے کیونکہ دوسرا راؤنڈ ہے ہمارا بزر راؤنڈ. اس میں سوال کیا جائے گا اور میں آپ سے جب سوال کروں اور سوال کمپلیٹ کرنے کے بعد جب میں جی کہوں تو آپ کو بزر بجانا ہے، اور جو سب سے پہلے بزر بجائے گا اس سے پھر ہم جواب لیں گے اور پھر ہمارے ججز ہماری رہنمائی کریں گے. اور یہ بھی خیال کرنا ہے کہ اب جو آپ کو پڑھنا ہے اب حدر والے انداز میں پڑھنا ہے. پہلے ترتیل والے انداز میں تھا، اب حدر والے انداز میں پڑھنا ہے، یہ بھی خیال کرنا ہے. تو شروع کرتے ہیں اپنا دوسرا راؤنڈ. سوال نمبر 1، کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہی اپنا مال خرچ کرو؟ جی سب سے پہلے بزر بجایا ہے تہام اتاری نے. جی. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. ترجمہ، اور تم اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے ہی خرچ کرو. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں. جی آصف بھائی. ماشاءاللہ بیٹا اچھا سنا ہے آپ نے، لیکن وما تنفقون میں یہاں پر آپ کو اخفا کرنا تھا جو کہ آپ نہ کر سکے. آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دیتے ہیں. سبحان اللہ. جی قاری صاحب. جی تہام اتاری نے ماشاءاللہ بیٹا آپ کا لہجہ تو پسند آیا، لہجہ اچھا ہے آپ کا، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن قاری صاحب نے جس طرح فرمایا نا، اخفا میں آپ نے اظہار کر دیا، تنفقون کو تنفقون کر دیا. آخر میں بیٹا آپ کی ایک اور غلطی میں نے محسوس کی ہے. وجہ اللہ میں ہا جو ہے وہ وقف میں ساکن ہوگا نا، تو اس کو جو ہے آپ نے ساکن نہیں کیا، وجہ اللہ ہی چھوڑ دیا، وجہ اللہ کرنا تھا. تو بہرحال تہام اتاری کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 8 نمبر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جزاک اللہ. سوال نمبر 2، وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ پاک نے خرید و فروخت کو حلال اور سود کو حرام فرمایا ہے؟ جی اس بار سب سے پہلے بزر بجایا ہے عزیر اتاری نے. جی. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں کیا عزیر اتاری نے درست جواب دیا ہے یا غلطی کر دی ہے؟ جی علی اصغر بھائی. جی عزیر اتاری بیٹا آپ سے جو سوال پوچھا نا اس کا جواب آپ نے، جو جواب میں آیت پڑھی ہے وہ آیت آپ نے غلط پڑھی ہے. جو آیت آپ نے پڑھی ہے وہ تو صحیح پڑھی ہے، لیکن جو جواب میں آیت سوال پوچھا گیا تھا، ہاں جو آپ سے سوال پوچھا گیا نا اس کے جواب میں یہ آیت آپ کی غلط ہے.
تو بہرحال یہ جواب تھا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے نہیں پڑھا، اس راؤنڈ میں آپ کو 10 میں سے 0. 0. جی ہاں. جی قاری صاحب آپ کچھ نمبرز دیں گے؟ جی بیٹا عزیر اتاری، آپ نے جو سوال تھا اس کے اگینسٹ میں آپ نے آیت پڑھی جو کہ نہیں تھی وہ آیت نا، آپ کو 10 میں سے 0 نمبر دیتے ہیں. تیسرے سوال کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمارے علی اصغر بھائی موجود ہیں، تو ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ درست آیت بھی پڑھ کر سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. ترجمہ: حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. سوال نمبر 3، کس آیت میں ہے کہ اللہ کریم ناشکرے اور بڑے گنہگار کو پسند نہیں فرماتا؟ جی، اس بار سب سے پہلے بزر بجایا ہے عبد الرحمن اتاری نے. جی. واللہ لا يحب كل کفار اثیم. ترجمہ: اور اللہ کسی ناشکرے بڑے گنہگار کو پسند نہیں کرتا. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں عبد الرحمن نے درست جواب دیا ہے یا انہوں نے بھی غلط پڑھ دیا ہے؟ جی آصف بھائی. جی بیٹا عبد الرحمن، آپ نے آیت درست پڑھنے کی کوشش کی، لیکن واللہ لا جو ہے یہ الف مدہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے. پہلے بھی کچھ طالب علم کی توجہ دلائی گئی ہے، لیکن آپ نے لا زیادہ دراز کر دیا، اس وجہ سے آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دیتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی قاری صاحب. جی شاہ صاحب، بیٹا درست تو پڑھا ہے آپ نے، لیکن وہی عرض کروں گا جیسے قاری صاحب نے فرمایا. آپ کو نا مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں، شاید سمجھانے میں کامیاب ہو سکوں میں. جیسے واللہ لا جیسے آپ نے پڑھا نا، واللہ میں کھڑا زبر ہے، اور کھڑا زبر جو ہے کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، دونوں کی مقداریں ایک ہیں. اب آپ نے جب آغاز کیا تو واللہ لا، واللہ میں مقدار صحیح رکھی، لیکن لا میں آپ نے مقدار بڑھا دی. پھر اسی طرح آگے آئے ہم لا يحب كل کفا، وہاں بھی الف مدہ تھا، وہاں بھی مقدار صحیح رکھی. تو اگر آپ اس طرح پڑھتے نا واللہ لا يحب كل کفا، اب کیا سب کی مقدار ایک جیسی ہیں، صرف آپ نے کیا کیا لام کو بڑھا دیا. تو آپ کو سب کو ایک جیسا رکھنا تھا، اب آپ نے واللہ میں جو ہے نا مقدار کم رکھی، لا میں بڑھا دی. تو اگر آپ اس کو یوں پڑھتے واللہ لا يحب كل کفار اثیم، تو سب کی مقداریں ایک جیسی آتی، جس کو کہا جاتا ہے مساوات، جو برابری قائم کرنا ہوتا ہے اس میں. بہرحال یہ ایک خوبصورتی ہوتی ہے قرات کی، وہ آپ مس کر رہے ہیں. تو آپ کو عرض کیا گیا ہے سمجھا کر، اللہ کرے کہ میں اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو سکوں. تو میں بھی بیٹا آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دے رہا ہوں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سوال نمبر 4 اور ہمارے دوسرے راؤنڈ کا سیکنڈ لاسٹ سوال. کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے سزا دے؟ جی، اس بار سب سے پہلے بزر بجایا ہے عزیر اتاری نے. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. ترجمہ: تو جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں عزیر اتاری نے اس بار درست جواب دیا ہے یا اس بار بھی غلطی کر دی ہے؟ جی قاری صاحب. جی بیٹا وقف تو آپ نے صحیح کیا. من یشاء میں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ حمزہ جو ساکن ہے اس کو آپ ادا نہیں کریں گے، لیکن آپ نے ادا کیا، یہ ایک اچھا آپ کی تلاوت میں سائن ہے. اور دوسرا جب آپ نے آغاز کیا بیٹا فیغفروا، تو آپ نے پڑھا فیغفر لمن، فیغ نہیں کریں گے، اس کو پڑھیں گے فیغفر فیغفر. اچھا، اس کے بعد لمن یشاء میں گنہ تھا ادغام کا، وہ آپ نے ترک کر دیا. اور وَيُعَذِّبُ میں مجھے ایسا لگا کہ شاید زال سے آپ زا کی طرف چلے گئے، مجھے ایسا لگا، شاید ہو سکتا ہے میری توجہ نہ رہی ہو.
تو لیکن جب آپ کا ترتیل والا راؤنڈ تھا اس میں بھی زال اور زا کی طرف آپ کی جو ہے نا غلطی آ رہی تھی، تو اس پہ توجہ فرمائیں، زال کی ادائیگی کو آپ مزید بہتر کریں. ٹھیک ہے بیٹا، تو میں آپ کو دے رہا ہوں 10 میں سے 8 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. جی قاری صاحب. جی بیٹا عزیر قاری صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتے ہوئے آپ کو 10 میں سے 8 نمبر دیتا ہوں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. سوال نمبر 5 اور ہمارے دوسرے راؤنڈ کا آخری سوال، وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے؟ جی اس بار سب سے پہلے بزر بجایا ہے صفی اللہ تاری نے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض. ترجمہ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں صفی اللہ تاری نے درست جواب دیا ہے یا غلطی کی ہے؟ جی آصف بھائی. جی صفی اللہ بیٹا آپ نے ماشاءاللہ حدر والے انداز میں پڑھنے کی کوشش کی ہے. مجھے محسوس ہوا کہ سین کی ادائیگی میں کچھ محسوس ہوا ہے اس مرتبہ. وما فی الارض ضاد ہے، تو ضاد کی ادائیگی میں اس میں قلقلہ نہیں ہوتا، تو اس سے آئندہ احتیاط کریں. آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دیتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. جی قاری صاحب. جی میں نے بھی بیٹا حرف ضاد میں غلطی آپ کی محسوس کی. آپ نے پڑھا ایک تو باریک کر دیا فی الارض، اور دوسرا جو تھا اس کو تھوڑی دیر ضاد میں جو ہے نا تاخیر تھوڑی سی رہتی ہے صفت استطالت کی وجہ سے، تو اس کو یوں پڑھنا تھا للہ ما فی السماوات وما فی الارض. ٹھیک ہے، تو آپ نے پڑھا وما فی الارض، ارض نہیں ہے، یہ دال کے مخرج سے نہیں پڑھا جائے گا. بہرحال میں بھی آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دے رہا ہوں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، دوسرا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا. اب بڑھتے ہیں تیسرے راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. تیسرا راؤنڈ شروع کرنے سے پہلے تیسرے راؤنڈ کے بارے میں بتاتے چلیں. اسکرین میں آیت دکھائی جائے گی، بچے آیت دیکھ کر اس کو پڑھیں گے. 2 آیتیں دکھائی جائیں گی اور دونوں آیتوں کو بچے دیکھ کر پڑھیں گے. جو درست پڑھ لے گا غلطیوں کے بغیر اس کو ہمارے ججز پورے نمبرز دیں گے، ورنہ پھر ججز غلطیوں کے حساب سے نمبرز کاٹیں گے. اور تیسرے راؤنڈ میں بھی جو پڑھنا ہے وہ حدر والے انداز میں پڑھنا ہے. Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں عزیر الطاری نے کیسی تلاوت کی؟ بیٹا جب آپ ترتیل کا راؤنڈ پڑھ رہے تھے تو اس میں تھوڑی جلدی کر رہے تھے، تدویر میں پڑھ رہے تھے. اب چونکہ حدر کا راؤنڈ ہے اور حدر کے راؤنڈ میں آپ، مجھے ایسا لگ رہا حدر سے بھی آگے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ غنے کی مقداریں بیٹا آپ نہیں پوری کر رہے. متاعن کا جو غنہ تھا یہ، پھر ثم میں جو غنہ تھا وہ، پھر مرجعہم کی را ساکن پر کرنا تھا آپ کو، وہ بھی نہیں پر کر سکے آپ. اس کے بعد پھر آگے ایک میم مشدد کا غنہ آیا ثم، وہاں بھی ادائیگی میں مقدار میں کمی رہی. اسی طرح جب آپ نے وقف کیا پہلی آیت مجیدہ پر تو ایسا لگا کہ آپ کی آواز ناک میں جا رہی ہے. وقف اچھا تھا آپ کا، لہجہ اچھا تھا، لیکن وقف اچھا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ناک میں آواز نہ جائے. ٹھیک ہے بیٹا. اور دوسری آیت مجیدہ قدر بہتر آپ نے پڑھی، لیکن اس میں ایک مقام پہ جو ہے غنہ آیا تھا، وہ غنہ آپ نے وقف کی حالت میں ترک کیا. ایک مقام پہ منفصل کی مقدار تھی، ٹھیک ہے آپ نے مد کی مقدار تو کی، لیکن جس طرح اس کی کامل مقدار ہوتی ہے نا اس سے آپ احراز کر گئے. بہرحال آپ کو ہم دے رہے ہیں عزیر الطاری کو 100 میں سے 90 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. جی قاری صاحب. عزیر الطاری ماشاءاللہ بیٹا آپ نے حدر کے انداز میں پڑھنے کی کوشش تو کی، لیکن بہت زیادہ جلدی کر دی. جیسے متاعون یہاں اکفا کرنا تھا، نہیں کر سکے آپ. ثم میم مشدد کا غنہ تھا، یہاں آپ نہیں کر سکے.
مرجعہم کے بعد جو ثم پھر دوبارہ آیا، یہاں پھر آپ نے میم مشدد کا غنہ نہیں کیا. پھر اسی طرح بما کانوا، یہاں بھی ایسا لگا کہ آپ کی آواز ناک میں چلے گئی. دوسری آیت، یہ پہلی آیت کے مقابلے میں آپ نے اچھی پڑھی ہے، یہاں بھی آپ نے ایک مقام پہ غننے میں کمی محسوس ہوئی. بہرحال آپ کو عزیر الطاری آپ کو 100 میں سے 92 نمبر دیتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی عبد الرحمن پڑھیں. متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا يكفرون. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں کہ عبد الرحمن نے کیسی تلاوت کی. جی علی اصغر بھائی. جی عبد الرحمن الطاری بیٹا لہجہ اچھا ہے اور ماشاءاللہ سے جو آپ نے انداز اختیار کیا پسند آیا، لیکن یہ عرض کیا گیا تھا شروع میں کہ حدر کا راؤنڈ ہے، تو آپ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ تدویر والے انداز پر آپ جا رہے تھے. بہرحال اب آتے ہیں آپ کی اغلاط کی جانب. اغلاط بیٹا آپ نے سب سے پہلی جو کی ثم کا جو غنہ تھا متاع فی الدنیا، ثم یہ غنہ کی مقدار کم کر دی. پھر اس کے بعد جب آپ آگے بڑھے تو آگے جب آپ نے وقف کیا ثم نذیقہم العذاب الشدید، شدید کلکلا ہوگا وقف کی صورت میں، یہ آپ نے ترک کیا. جب آپ نے اعادہ کیا تو پھر یہ کہ درست آپ نے اس کو کر لیا. اور دوسرا ایک آپ کو ہم بار بار عرض کر رہے ہیں، تکرار کر رہے ہیں، جو یہ کہ بیٹا آپ ناک سے کوشش کریں نہ پڑھیں، ناک میں آواز آپ کی بہت جاتی ہے. اچھا دوسری آیت مجیدہ جو آپ نے پڑھی، دوسری آیت مجیدہ میں بیٹا آپ نے جب پڑھا فلما جا کے بعد ایسا لگا حمزہ کی ادائیگی شاید آپ نے کی نہیں یا ہا سے بدلا، کچھ تو آپ نے یہاں گڑبڑ کی ہے. بہرحال اس فلما جاءہم کی ادائیگی سے میں مطمئن نہیں ہوں. اور اس کے بعد جو ہے آگے جو آپ نے وقف سے قبل ایک کلمہ آیا قالوا ان ھذا لسح کر دیا، سح نہیں کریں گے سح کریں گے. ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ کچھ اغلاط میں نے آپ کی نوٹ کی تھیں. اس کاوش کو آپ کی دیکھتے ہوئے ہم آپ کو نمبر دے رہے ہیں 100 میں سے 93 نمبرز آپ کو دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی قاری صاحب. ماشاء اللہ بیٹا آپ کی آواز اچھی ہے، ادائیگی لب و لہجہ بھی اچھا ہے، لیکن یہ بھی آیت حدر والے انداز میں پڑھنی تھی جو کہ آپ نے نہیں پڑھی. جیسے ائمہ کرام آپ نے دیکھا ہوگا نماز کے اندر امام صاحب پڑھتے ہیں، اس انداز میں آپ نے تلاوت کی. تراویح میں جیسے حفاظ پڑھتے ہیں، تراویح میں تو حفاظ بعض اوقات بہت جلدی پڑھتے ہیں، اس سے بھی زیادہ پڑھتے ہیں، اور بعض ٹھہر کے پڑھتے ہیں. ہر ایک جدا کیفیت ہے. لیکن بیٹا ثم یہاں پہ میم مشدد کے غنے میں کچھ کمی محسوس ہوئی ہے. اور اسی طریقے سے بیٹا آپ نے اب جیسے یا مدہ ثم نذی، یعنی حرف مدہ الف مدہ ہو، واو مدہ ہو یا مدہ ہو، ان سب کی ادائیگی آپ سیم رکھیں. بعض اوقات آپ درست کر لیتے ہیں، بعض اوقات کمی کر لیتے ہیں، بعض اوقات زیادہ کر لیتے ہیں، اس پر آپ توجہ رکھیں. اور عذاب الشدید جب آپ نے پہلی مرتبہ اس پر وقف کیا تو دال میں واقعی آپ نے قلقلہ نہیں کیا. جب وقف کرنا تھا تو آپ نے یہاں پر قلقلہ کرنا تھا، لیکن آپ نے اعادہ کیا تو آپ نے اس آیت کو درست پڑھا. اسی طریقے سے دوسری آیت کے اندر فلما جا، یہاں آپ نے جا پہ مد تو کیا ہے، لیکن حمزہ جو ہے نا اس کے اوپر بیٹا یہ زبر ہے، اور آپ نے اس کو پیش سے بدل دیا. فلما جاءہم او پڑھا ہے جبکہ زبر ہے یہاں پر. تو یہ بھی آپ نے حرکت کو حرکت سے بدلنا، یہ بھی لحن جلی کی ایک قسم ہے نا. صحیح. تو اس سے بھی ہمیں بچنا ہے، بڑی غلطی ہے، واضح غلطی ہے، اس سے بچنا ہے. بالکل. لسیح کی جگہ لسحرم، یہ بھی تھوڑا سا مجہول ہو گیا. کوشش کریں آئندہ اس قسم کی
غلطیوں سے بچنے کی کوشش کریں اور توجہ سے پڑھیں. انشاءاللہ اللہ کے رحمت سے آپ ایک وقت ایسا آئے گا بہت اچھے قاری القرآن بن جائیں گے انشاءاللہ. آپ کو 100 میں سے 93 نمبر دیتے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی صفی اللہ اتاری. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں صفی اللہ اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے. جی آصف بھائی. جی بیٹا صفی اللہ ماشاءاللہ بہت اچھی ادائیگی, بہت اچھی آواز, بہت اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کی آپ نے. کچھ تھوڑی کمی بیشی کی آپ نے, اس پر تھوڑا توجہ رکھیں. من عندنا دوسری آیت کے اندر آپ نے من عندنا کا اخفا کم کیا. اسی طرح پہلی آیت کے اندر بھی کچھ میم مشدد کی ادائیگی میں تھوڑی کمی محسوس ہوئی ہے. آپ کو 100 میں سے 96 نمبر دیتے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی قاری صاحب. ماشاء اللہ بھائی, واہ کیا بات ہے. مدینے کی اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید ذوق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. بہت خوشی ہوئی مجھے ان کا قرآن سن کے, اور ایک فلو میں آپ جا رہے تھے ماشاءاللہ, اچھا لگ رہا تھا. اور بہرحال لہجہ بہت اچھا لگایا آپ نے. کہیں کہیں بیٹا ادائیگی میں کمی ظاہر سی باتیں رہتی ہے, وہ ہم آپ کی اصلاح کے لیے حاضر ہیں. ایک آپ نے نا بہت میجر مسٹیک کی ہے. اوورآل آپ نے اچھا پڑھا, ٹھیک ہے, لیکن یہ مسٹیک ایسی ہے کہ اکثر جو ہے ہمارے اسلامی بھائی کہہ لیں یا مدنی منع کہہ لیں, بچے بچیاں کہہ لیں, یہ غلطی کرتے ہیں لیکن ان کی توجہ نہیں ہوتی. تو ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا, جیسے بیٹا آپ نے آیت مجیدہ پڑھی متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب, غالباً عذاب پہ وقف کیا نہیں, عذاب الشدید پہ آپ نے وقف کیا. جب آپ نے اعادہ کیا نا تو اعادہ میں آپ نے پڑھا عذاب الشدید. اب پتہ کیا یہاں پر کلمہ جو تھا وہ یہ تھا ثم نذیقہم العذاب الشدید. اگر آپ اعادہ کرتے یا تو آپ ثم نذیقہم العذاب الشدید سے اعادہ کرتے, اور اگر آپ نے عذاب والے کلمے سے اعادہ کرنا تھا تو پھر آپ اس کو پڑھتے العذاب الشدید. ٹھیک ہے بیٹا. تو یہ ایک ایسی غلطی ہے جس پہ ہماری توجہ نہیں ہوتی, لیکن یہ ہے غلطی, اس سے ہمیں بچنا چاہیے. بہرحال آپ کا قرآن سن کے خوشی ہوئی. آپ کو ہم دے رہے ہیں 100 میں سے 98 نمبر دے رہے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی تہام اتاری. متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا يكفرون فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. ماشاء اللہ. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں تہام اتاری نے کیسی تلاوت کی ہے. جی علی اصغر بھائی. ماشاء اللہ بیٹا اچھا پڑھا آپ نے بھی, لہجہ بہت اچھا لگایا آپ نے, لیکن اگر تھوڑا تحمل کر جاتے نا, جیسے آپ نے ایک آیت مجیدہ پڑھی, دوسری آیت مجیدہ آپ کو پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا تحمل کرتے, سانس لیتے, اس کے بعد آگے پڑھتے. آیت ختم کرتے ہی آپ نے اگلی آیت شروع کر دی, تو جس کی وجہ سے شاید میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا آپ کا کہیں فلو ٹوٹا. بہرحال آپ کا قرآن اچھا لگا سن کر, اور جو دوسری آپ مسٹیکس کر رہے تھے میں اس کو ایک ایک کر کے نشاندہی نہیں کر رہا. جو غنے آ رہے تھے نا جہاں جہاں, وہاں پہ غنے کی مقدار کم ہے, باقی آپ نے اچھا پڑھا. تو آپ کو ہم دے رہے ہیں 100 میں سے 95 نمبرز آپ کو دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی قاری صاحب. بیٹا بہت اچھی ادائیگی لہجے سے آپ نے سنا ہے. آپ کی باری 4تھے نمبر پر آئی ہے, اور تقریباً آپ سے پہلے جو 3 طالب علموں نے سنایا غنے کے حوالے سے تقریباً کمی رہی, سر کی یہ اصلاح کی گئی ہے, سمجھایا گیا. تو اس کمی کو تو کم از کم آپ نے دور کرنا ہی تھا کہ دوسروں کی جب اصلاح کی جائے تو آپ اپنی بھی اصلاح کر لیں. اور آپ کی چونکہ باری بھی بعد میں آئی, تو اس کے باوجود بھی آپ کی اخفا میں
کمی، میم مشدد کے غنے میں کمی، لیکن آپ کی ادائیگی لہجہ بہت اچھا تھا. آپ کو 100 میں سے 96 نمبر دیتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا تیسرا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا، اور اب اس ایپیسوڈ کا آخری اور چوتھا راؤنڈ ہمارا باقی ہے. چوتھے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. چوتھے راؤنڈ میں ہمارے پاس جو 2 قاری صاحبان ججز جو موجود ہیں، یہ ایک آیت پڑھیں گے، اس کے بعد ایک بچہ جو ہے اس سے آگے والی آیت پڑھے گا، اور پھر دوسری آیت پڑھیں گے، پھر بچہ دوسری آیت پڑھے گا. 2 آیتیں کر کے پڑھیں گے، اور پھر بچہ اس کے بعد اگلی آیت پڑھے گا، اور پھر ہمارے ججز جو ہے وہ سن بھی رہے ہوں گے، اس کے بعد غلطی کی اصلاح بھی کریں گے. اور انداز آپ کو اس بار بھی کون سا اختیار کرنا ہے؟ حدر والا اختیار کرنا ہے، ترتیل والے انداز کی طرف نہیں جانا ہے. تو چلتے ہیں چوتھے راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم وفی السماء رزقکم وما یوعدون. جی قاری صاحب، علی اصغر بھائی. جی بیٹا، آپ نے پہلی آیت مجیدہ کے جواب میں جو آیت پڑھی ہے وہ آپ نے پڑھا فالذین کفروا هم المکیدون، جبکہ ہے مکیدون. ٹھیک ہے، ایک تو غلطی ہے، اور دوسرا آپ کا اس راؤنڈ میں کانفیڈنس لیول بہت لو دکھائی دے رہا ہے. تو اس طرح بیٹا نہیں ہونا چاہیے. کمپٹیشن میں آپ آئیں، حوصلہ بڑا رکھیں. اور دوسرا یہ ہے کہ دوسری آیت مجیدہ جو آپ سے پوچھی گئی، قاری صاحب نے ایک تلاوت فرمائی ایک آیت مجیدہ کی، تو آپ نے جواب میں غلط آیت پڑھی، وفی السماء رزقکم والی آیت آپ نے پڑھی، جبکہ وفی الارض آیات للموقنین تھا. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس کے ہم آپ کو کوئی نمبر نہیں دے رہے. تو اس راؤنڈ میں 20 میں سے آپ کو صرف 8 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون. وفی انفسکم افلا تبصرون. وفی السماء رزقکم وما توعدون. تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں تہام الطاری نے کیسا جواب دیا ہے، کیسی آیت پڑھی ہے. تہام الطاری بیٹا ماشاءاللہ آپ نے پہلی آیت تو بہت اچھے انداز میں پڑھی، اور دوسری آیت میں وفی السماء رزقکم، یہاں زا کی ادائیگی میں کچھ کمی محسوس، اور قاف اور کاف قریب المخرج، ان میں کچھ واضح آپ فرق نہ کر سکے. آپ کو 20 میں سے 18 نمبر دیتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. انما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. تو چلتے ہیں علی اصغر بھائی کی طرف، پوچھتے ہیں صفی اللہ طاری نے کیسے جواب دیے ہیں. جی قاری. جی اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ بیٹا آپ نے. بس ایک جگہ پہ جو دوسری آیت آپ نے پڑھی قال سلام قوم منکرون، را پر تھا جو کہ ایسا لگا باریک کر دیا، تو صرف را باریک کرنے کی وجہ سے آپ کو 20 میں سے 19 نمبر دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم فقال ألا تأكلون.
يعملون. چلتے ہیں آصف بھائی کی طرف اور پوچھتے ہیں عبد الرحمن نے کیسی تلاوت کی. جی آصف بھائی. جی بیٹا عبد الرحمن، پہلی آیت تو آپ نے درست سنائی، لیکن دوسری آیت کے اندر فقربہ الیہم قال، فقربہ کا ایسا محسوس ہو گیا جیسے فقر یعنی خوف کا تھوڑا سا آپ نے کھینچ دیا، اور دوسرا قال کی جگہ فقال آپ نے پڑھا. آپ کو 20 میں سے 16 نمبر دیتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، چوتھا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا اور بڑا ہی زبردست اور دلچسپ ماشاءاللہ مقابلہ ہوا. بچوں میں بڑے ہی اچھے انداز سے تلاوت سنائی اور قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر سنائی، اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں ہمارے ججز نے ہماری رہنمائی کی. ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو چلتے ہیں اب رزلٹ کی طرف. تو سب سے پہلی پوزیشن پر حاصل کرنے والے ہیں صفی اللہ عطاری، جنہوں نے 431 نمبرز حاصل کیے ہیں، اور دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں ہمارے تہام عطاری، جنہوں نے 417 نمبرز حاصل کیے ہیں، اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں عبد الرحمن عطاری، جنہوں نے 416 نمبر حاصل کیے ہیں. صرف ایک نمبر کا فرق رہ گیا. اور چوتھی اور آخری پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں عزیر عطاری، سبحان اللہ. 397 نمبرز حاصل کیے ہیں، اور بڑا ہی اچھا مقابلہ ہوا. اور پھر ایک بار میں وہی بات کہتا ہوں جو ہر راؤنڈ کے آخر میں کہتا ہوں کہ جو مقابلہ ہوتا ہے اس میں کوئی بھی اگر فرسٹ پوزیشن حاصل نہ کر سکے، سیکنڈ پر نہ آ سکے، تو اپنا دل چھوٹا نہ کرے، مایوسی اختیار نہ کرے اور اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے، بلکہ وہ اس بات کی طرف غور و فکر کرے کہ اس نے مقابلے میں حصہ لیا، اس نے مقابلہ کیا. سب سے بڑی بات یہ ہے میدان میں آنا ہی سب سے بڑی بات ہے. میدان میں آئے. اب اس بار کچھ کمی رہ گئی، ہمارے ججز نے وہ رہنمائی کی، اب وہ غلطیاں سیکھنے کو ملی. اب آئندہ یہ عہد کرنا ہے کہ یہ غلطیاں درست کرنی ہیں، اور اگلی دفعہ جب موقع ملے تو انشاءاللہ اچھے انداز میں سنانا ہے. بڑا ہی اچھا مقابلہ ہوا. تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ راؤنڈ مکمل ہوا. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.